حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کی مشکلات۔ تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری، قسط 5۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت پر مجبور کیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو مختلف طبقات کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے رہے کہ آپ بام خلافت سنبھال لیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ سے پہلے باغی آئے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ڈرایا دھمکایا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ طبری لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے اور مسلمانوں کے لیے نہایت بابرکت انسان تھے۔ انہوں نے مجلس شورا کی وصیت فرما دی تھی، تم لوگوں کو کچھ تو مہلت دو کہ وہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کر سکیں۔ اس طرح یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلے گئے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 18۔ اس طرح باغی بار بار آتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی انکار کر دیا تو کبھی حکمت سے ٹال دیا۔ اس سلسلے میں ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امارت یعنی خلافت قبول کرنے سے انکار کیا تھا، حتیٰ کہ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ بنو عمرو بن مبذول کے باغ کی طرف چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ ہفتم صفحہ 266۔ ابن کثیر نے مزید لکھا ہے کہ اہل مصر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کے بارے میں اصرار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بچنے کے لیے ایک باغ میں چلے گئے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ ہفتم صفحہ 227۔ پھر باغی جید صحابہ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت پر مائل کریں، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر 2 روز میں کام مکمل نہ کیا تو فلاں فلاں صحابی کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اس سلسلے میں سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس لکھتے ہیں، جب صحابہ میں سے کسی نے بھی منصب خلافت قبول نہ کیا تو مفسدین پریشان ہو گئے۔ ان میں سے بے شعور اور شر پسند تو یہ چاہتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں اور مدینہ کو اسی حال میں چھوڑ دیں، لیکن جو ذرا عقل و شعور رکھتے تھے وہ دارالخلافت کو فتنہ و فساد کی نظر کر کے واپس نہ جانا چاہتے تھے۔ ان میں اکثریت مصر کے بلوائیوں کی تھی۔ آخرکار انہوں نے اہل مدینہ کو جمع کیا اور کہا، تم لوگ اہل شورا ہو، تمہارا حکم تمام امت محمدیہ پر نافذ ہوتا ہے، اپنے میں سے کسی کو امام مقرر کر لو، ہم اس کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں گے، اور اگر 2 دن میں یہ کام نہ ہوا تو ہم فلاں فلاں اشخاص کو قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کتاب خلفائے راشدین صفحہ 185۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں، جب باغیوں کو اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے انصار و مہاجرین کی معاونت حاصل کرنے کا سوچا کہ وہ ان تینوں یعنی حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اس فیصلے کے بعد باغیوں نے صحابہ کرام کے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا اور ان سے استدعا کی کہ وہ امت مسلمہ کے لیے کسی امیر و امام کو نامزد کریں۔ کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 143۔ صحابہ کرام کے زور دینے پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی عنان سنبھالنے سے انکار فرمایا۔ طبری لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں پاتے۔ نہ تو آج ایسا کوئی شخص موجود ہے جو اسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جسے آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ سے زیادہ رشتہ داری حاصل ہو۔ اس لیے یہ بار آپ اپنے کندھوں پر اٹھائیے اور لوگوں کو اس بے چینی اور پریشانی سے نجات دیجیے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 17۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔
لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ کتاب خلافت و ملوکیت، صفحہ 121-122۔ طبری لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 17۔ خلافت کی ذمہ داری آپ کو نہ ملے، اس لیے آپ صحابہ سے ملاقات سے بچتے رہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں۔ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہتے اور انہیں خلافت قبول کرنے پر مجبور کرتے رہتے۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 18۔ حضرت طلحہ نے آپ کو مجبور کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، اے طلحہ، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ طبری اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے طلحہ، اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا، اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 25۔ جب صحابہ نے مجبور کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امارت سے زیادہ وزارت پسند ہے، اس لیے امیر کسی اور کو مقرر کر لو اور میں اس کا وزیر بن جاؤں گا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جب زیادہ مجبور کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں امیر ہونے سے زیادہ وزیر ہونا پسند کرتا ہوں، تم لوگ جسے منتخب کرو گے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ کتاب ابن اسیر۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر، مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کے پاس بیعت کرنے کو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر ہونے سے میں وزیر ہونے کو بہتر سمجھتا ہوں، تم جس کو منتخب کرو گے میں بھی اس کو منتخب کروں گا۔ ان سب نے منت و سماجت سے کہا، ہم آپ سے زیادہ کسی کو امارت کا مستحق نہیں پاتے اور نہ آپ کے سوا اور کسی کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ابن خلدون، جلد دوم، حصہ اول، صفحہ 376۔ طبری نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو، اور بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں۔ تاریخ طبری، جلد سوم، صفحہ 17۔ جب پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مسجد میں عام بیعت ہوگی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے، آخرکار انہوں نے کہا، میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ خلافت و ملوکیت، صفحہ 122۔ مسجد پہنچ کر بھی آپ کی کوشش تھی کہ اگر ابھی بھی کوئی اور خلافت قبول کر لے تو آپ یہ بار امانت نہ اٹھائیں، اس لیے آپ نے مسجد میں آتے ہی فرمایا، کل مجھے مجبور کیا گیا کہ خلافت سنبھال لو اور میں نے انکار کیا تھا، کیا آج بھی آپ لوگوں کی وہی رائے ہے یا تبدیل کر چکے ہو؟ تو سب نے یکجان ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ طبری لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بار خلافت اٹھانا قبول فرمایا۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 17۔ مہاجرین و انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 18۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام انصار و مہاجرین کے بھرپور اصرار پر خلافت کے لیے راضی ہوئے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ صحابہ نے باصرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت مسلمہ کی امامت کے لیے مائل کیا اور آپ کی بیعت کی۔ ان کا خیال تھا کہ فتنہ سے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، صفحہ 143۔ اس طرح بالآخر آپ رضی اللہ عنہ خلافت پر رضامند ہو گئے۔ خلافت سنبھالنے کے پیچھے بھی کیا مصلحت پوشیدہ تھی، اس کے متعلق ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ انصار و مہاجرین نے متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں امت مسلمہ کا سفینہ منجدار میں نظر آ رہا تھا۔
کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 144۔ علامہ ابو بکر احمد علی رقم طراز ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خون ریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ کتاب احکام القرآن بحوالہ خلافت و ملوکیت صفحہ 126۔ ملوکیت کے حامی سازشیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ چند جید صحابہ نے حضرت علی کی بیعت نہ کی۔ اس طرح حضرت علی کی خلافت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کی شہادت سے خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کی سازش کی وہ تبھی تاریخ میں چھپ سکتے تھے اگر وہ حضرت علی کی خلافت کو متنازع بناتے۔ دراصل مورخوں نے ہر طرح کی روایات کو بیان کیا جو ان تک پہنچی، لیکن منطق بھی کوئی چیز ہے۔ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ روایات کو عقلی معیار پر بھی تولیں۔ یہاں یہی سوال جنم لیتا ہے، تمام جید صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اور مال و اولاد غرض ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دی، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو پورا کرتے تھے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل تمام سے بڑھ کر بیان کریں اور صحابہ جانتے ہوئے ان کی بیعت سے انکار کر دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت لگانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ سازشیوں کو کوئی برا نہ کہے اور لوگ اسی سوچ میں متفکر رہیں کہ حضرت علی کی بیعت صحابہ نے کیوں نہ کی۔ اس ضمن میں لوگ چند ایک اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کے کہنے پر خلافت سنبھالی۔ صحابہ کرام حضرت علی کی بیعت پر متفق نہ تھے، اور یہ کہ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر نے حضرت علی کی بیعت مجبوری میں کی یا کی ہی نہیں، اور یہ کہ انصار میں سے کئی جید صحابہ نے بیعت نہ کی اور مہاجرین میں سے بھی کئی جید صحابہ نے بیعت نہ کی۔ اس سلسلے میں چند مستند روایات بیان کی جا رہی ہیں۔ قاتلین عثمان اور خلافت حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کے کہنے پر خلافت سنبھالی جبکہ صحابہ کرام آپ کی بیعت پر متفق نہ تھے، معاذ اللہ۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ جو روایات پہلے بیان کی گئی ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کن حالات میں خلافت قبول فرمائی، اس لیے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ پیام شاہ جہان پوری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر مدینہ کے صحابہ اور انصار و مہاجرین کا اتفاق نہیں ہوا تھا، انہیں صرف مفسدوں نے خلیفہ بنایا تھا، ان مفسدوں نے جو شہادت عثمان میں شریک تھے، لیکن مستند تاریخیں اور معتبر روایات اس خیال کی مخالفت کرتی ہیں۔ کتاب علی اور ان کی خلافت صفحہ 92۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بیعت۔ جہاں تک حضرت طلحہ حضرت زبیر کی بیعت کا تعلق ہے، مسجد میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی، اس کے متعلق ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر کے بعد حاضرین مجلس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی بیعت کی۔ کتاب ابن خلدون حصہ اول صفحہ 376۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ اس ضمن میں طبری لکھتے ہیں کہ ابو البشیر العابدی کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو میں مدینہ میں موجود تھا۔ مہاجرین و انصار جمع ہو کر، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ابو الحسن، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں، تم جسے بھی خلیفہ بنانا چاہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہاجرین و انصار نے جواب دیا، ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تاریخ طبری جلد سوم صفحہ 18۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر بھی حضرت علی کی بیعت کے پرزور حامی تھے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تاریخ طبری جلد سوم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ سے فرمایا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں، تو حضرت طلحہ نے فرمایا، آپ مجھ سے زیادہ اس کے حقدار ہیں اور آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔
حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیعت کے متعلق ابن سعد لکھتے ہیں کہ مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی گئی تو ان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، عمار بن یاسر، اسامہ بن زید، سہل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، محمد بن مسلمہ، زید بن ثابت، خزیمہ بن ثابت اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ میں تھے بیعت کر لی۔ کتاب طبقات ابن سعد، جلد دوم، حصہ سوم، صفحہ 175۔ تاریخ یعقوبی میں یعقوبی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے والے یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے حضرت طلحہ تھے۔ تاریخ یعقوبی، جلد دوم، صفحہ 288۔ تمام انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ طبری لکھتے ہیں کہ انصار میں سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔ تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ 22۔ مہاجرین اور بیعت علی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کی اکثریت کا بیان ہے کہ مدینہ کے تمام انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ کتاب ازالۃ الخفا بحوالہ علی اور ان کی خلافت، صفحہ 93۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور انصار و مہاجرین نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ تاریخ یعقوبی، جلد دوم، صفحہ 288۔ پس ثابت ہوا کہ جس ذہنیت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں سچائی کا عنصر غائب ہے۔ استفادہ کتب: خلافت و ملوکیت، مصنف سید ابو الاعلیٰ مودودی، اشاعت 26ویں، ادارہ ترجمان القرآن پرائیویٹ لمیٹڈ، اردو بازار، لاہور۔ طبقات ابن سعد، جلد دوم۔ تاریخ یعقوبی، جلد دوم۔ ازالۃ الخفا بحوالہ علی اور ان کی خلافت، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، ابن خلدون، جلد دوم۔